بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ یوسف شروع کر رہے ہیں۔ یہ 111 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے اور آج ہم پہلا رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک ہے۔ اس سورہ میں تقریباً پورا بیان یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے، بہترین واقعہ، تمام واقعات میں سے بہترین واقعہ، اور بہترین انداز سے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کافی زیادہ بیٹے تھے اور کافی خوب رو اور لہیم شہیم، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبیاں ان بچوں کو عطا کی تھی، رسیل العیال، بہت زیادہ بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری عمر میں پیدا ہونے والے، مطلب بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد پیدا ہونے والے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنا اس لیے تھا کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام کے بعد ایک اور بھائی بھی پیدا ہوئے تھے، بنیامین ان کو کہا جاتا ہے، انگریزی میں بنجامن کہتے ہیں، اور دونوں کی بہت محبت بھی تھی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے درمیان۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں میں سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو ہی چاہتے تھے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام ظاہری شکل و صورت میں بھی بڑے خوبصورت تھے، دوسرا ان کے عادات اطوار، ان کا رہن سہن بچپن سے ہی بڑا حیرت انگیز تھا، ان کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے تھے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ یوسف علیہ السلام کی فکر کرتے تھے، ان سے محبت سے پیش آتے تھے، اور ان کے جو اعمال تھے بچپن کے، ان کا جو فکر تھا، ان کا جو سوچ تھی، ان کا جو رہن سہن تھا، بہت یعقوب علیہ السلام ان سے متاثر تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے آبا و اجداد سے جو باطنی فیض ملا تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ یہ فیض یوسف کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے نا۔ اب یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام بھی نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، پھر اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، تو یہ نبیوں کا خاندان تھا، اور نبوت کے جو آثار تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام میں دکھائی دیتے تھے، تو اس لیے آپ بہت چاہتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو دیگر بھائی تھے، بنیامین کو چھوڑ کر جو بڑے بھائی تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرنے سے جلن کا شکار تھے۔ کیوں اس بھائی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے جس کو شیطان بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب ماں باپ کسی کو ذرا زیادہ چاہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوسرے بھائی بہن کو اچھا نہیں لگتا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اگر کسی سے زیادہ رغبت بھی ہوتی ہے ماں باپ کو تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اولاد کو سمجھنا چاہیے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو بیس بنا کر بہکانے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ آج ہم شروع کریں گے پہلے رکوع کی شکل میں یوسف علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اب اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس سورہ کا آغاز کیا، الف لام را، اور کہا کہ یہ جو آیتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ کھلی اور روشن کتاب کی ہے، سچائی اور حق یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب تک یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں، کچھ تو آسمانی کتابوں میں اس سے پہلے بھی آئی تھیں، کچھ تو اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہو گئی تھیں، من گھڑت باتیں پھیل چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حقیقی واقعہ کیا ہے۔
لوگوں میں کتنا صحیح پھیل چکا ہے، کتنا غلط پھیل چکا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ جو روشن کتاب قرآن کی شکل میں ہم نے اتاری، اس کو ہم نے عربی میں اتارا۔ ہم کسی بھی زبان میں اتار سکتے تھے، لیکن عربی میں اس لیے اتارا کہ یہ عرب کی سرزمین پر اتارا گیا ہے، تو پہلے عرب سمجھیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو سمجھائیں، اس لیے عربی میں اتارا گیا تاکہ تم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اب ہم بیان کرتے ہیں ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے۔ قرآن کے اندر تمام قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو اے نبی ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں جانتے نہیں تھے کہ حقائق کیا ہیں، کتنی باتیں سچی ہیں، کتنی باتیں جھوٹی ہیں، ہوا کیا تھا۔ بعض لوگوں نے تو بعض کتابوں میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں یعقوب علیہ السلام پر بھی الزام تراشیاں کر کے بیان کر دی۔ ہم کو ان کو دہرانا نہیں ہے، لیکن قرآن نے ان کی تردید کی۔ یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، ابراہیم، یہ سب ہمارے محبوب بندے گزرے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی کوئی غلط حرکت نہیں ہو سکتی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اب یہ بچپن کا واقعہ ہے، جب یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، کہا جاتا ہے کہ ابھی 10 سال کی عمر تھی یا اس سے بھی کم تھی آپ کی۔ اس وقت آپ نے خواب دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ نے خواب میں دیکھا۔ تو آپ نے یہ خواب جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ میرے والد، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو یہ خواب بیان کرنا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 2 الگ الگ خواب ہیں۔ پہلے تو آپ نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج چاند کو دیکھا، اس کے بعد پھر دوسرے خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر رأیتا کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، 2 بار ذکر کیا گیا، تو اس لیے 2 الگ الگ خواب بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سورج اور چاند کا اور ستاروں کا سجدہ کرنا، یہ اس کی تعبیر کیا ہے، یہ بعد میں اس کے بارے میں منظر عام پہ آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو یوسف علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا فضل ہوگا، دوسرا ایک دور ایسا آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی والدہ اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کے جھکیں گے۔ ایسا دور آئے گا ایک وقت کے بعد، یہ اس طرف اشارہ تھا خواب۔ ایسے کچھ حالات بنیں گے کہ وہ ان کے پاس جھکیں گے، ایسا مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر سجدے کا لفظ استعمال ہوا ہے، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کریں گے۔ تو یہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے، عبادت والا سجدہ نہیں ہے، تعظیمی سجدہ ہے۔ رسپیکٹ میں پہلے کے لوگ جس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینی ہوتی تھی، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بھی یہ سجدوں کا رواج تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے سے بھی منع کر دیا۔ اب شریعت محمدی میں سجدہ تعبدی تو سیدھا شرک ہے، وہ تو جائز نہیں ہے، بالکل ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے۔ عبادت والا سجدہ کریں، لیکن ایک سجدہ عبادت والا نہیں بلکہ صرف ریسپیکٹ والا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ کہ وہ شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ نے منع فرما دیا ہے، اس لیے وہ بھی ناجائز ہی ہوگا۔ مکمل سجدے کی حیت بناتے ہوئے کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، یہ منع کر دیا گیا، لیکن اس وقت یہ منع نہیں تھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اب یہ خواب سننے کے بعد
حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بچے، اب یا بنیا یہ خاص انداز ہے، یا بنی بھی کہہ سکتے، یا ابنی اے میرے بیٹے، لیکن یا بنیا چھوٹے کے سینس میں آتا نا، تصغیر کے لیے استعمال ہوتا ہے بنی، تو یہاں پر چھوٹے سے مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بچے، جیسے پیار محبت سے کہا جاتا ہے، ویسا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بچے، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کر، کیونکہ وہ پہلے ہی تجھ سے جلتے ہیں۔ اب جب یہ خواب سنیں گے تو اس خواب کی تعبیر کا وہ کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور کریں گے، اس کے بعد پھر وہ تجھ سے جلنے لگیں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر سازش کریں گے تیرے خلاف، اس لیے تو اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان مت کر۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ایسے کسی واقعے کو، ایسے کسی حال کو وہ ضائع جانے نہیں دیتا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی پہلے سے ہی جل رہے ہیں تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر سازش کروانے لگاتا ہے، بھائیوں کو تمہارے خلاف کر دے گا اور پھر وہ کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے تمہارے خلاف، اس لیے یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان مت کرو۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور پھر یہ تعبیر دیتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب چن لے گا، اپنے خاص بندوں میں داخل کرنے کے لیے تمہیں سلیکٹ کر لے گا، اور تمہیں ان باتوں کا انجام دکھائے گا یا ان باتوں کی تعبیر سکھائے گا جو سب کو نہیں سکھائی جاتی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر بطور خاص خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا بھی علم ایک بہت بڑا علم ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ سب سے مشکل علم خوابوں کی تعبیروں کا علم ہے، کیونکہ ایک فن کا جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو آدمی کو اسی فن کی نالج کافی ہوتی ہے۔ آدمی اگر ایک فیلڈ میں جاتا ہے، جیسے کوئی انجینئر ہے تو اس کو انجینئرنگ کا علم حاصل کر لو کافی ہے، ایک ڈاکٹر ہے اس کو ڈاکٹریٹ کا علم حاصل کر لو کافی ہے۔ ہر فیلڈ کا آدمی اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، لیکن تعبیر کا فن ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ماہر بننے کے لیے ہر علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن فی الحال یہ جان لیجیے کہ یہ خوابوں کی تعبیر کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکھائی ہے، اس کا ذکر یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنا انعام بھی، اپنا اکرام بھی، اپنا فضل بھی تم پر پورا کرے گا۔ جو عنایتیں ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر ہوتی رہی ہیں وہی عنایتیں تم پر ہوں گی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، یعقوب کی آل پر بھی، یعنی میری اولاد پر بھی یہ کرم ہوگا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام پورا فرمایا تھا اس سے پہلے بھی تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے اوپر، ویسے ہی میری اولاد پر بھی تمہارے ذریعے سے وہ کرم ہوگا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور بہت عقل مند، دانا اور حکمت والا ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ یہ رکوع یہاں پر آج ختم ہوا۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کا آگے جو قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ عبرت کی نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے اس واقعے میں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔